آج ہم جو دیکھ رہے ہیں بچی کے ساتھ 18 مہینے کی بچی کے ساتھ زیادہ نہیں ہے وہ رکھتے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے کیا کرنا چاہیے عذاب الہی ہے یہ حالت ہے یہ حالت اس کی وجوہات کیا ہے کبھی کسی نے سوچا اس کی وجوہات یہی ہے کہ سنسار نہیں کیا جاتا پیسے والا بچ جاتا ہے غریب بچ جاتا ہے جب قانون ایک جیسا ہوگا نا تب سنوائی ہو اگر پہلے جو دور تھا نا کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ہوئے تو عثمان غنی ان کا بھی تھا اس وقت سزائے موت سزائے سنگسار کیا جاتا تھا پتھروں سے مارا جاتا تھا اگر یہ گورنمنٹ یہ حکومت اس قانون کو نافذ کر دے نا اس طرح کے جو واقعات نہیں ہوں یہاں پہ کس پہ ہم اعتماد کریں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ابھی واقعہ ہوا وہ مذکور بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے اس نے کی وردی والے نے کی تحقیق ابھی تک نہیں پوری ہو سکی تفتیش پوری نہیں ہو سکی اس کے بعد آ گئی بات یہ دو بچیاں مزید ٹاؤن شپ تھانے میں قتل ہوئی ہیں مر گئی ہیں جو بھی ہے تفتیش ابھی تک اور سمجھ سے بالا تک اگر دیکھا جائے قانون محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے نا دور ہو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو دور کرنا ہے پھر ہم نے دوسروں کو دور کرنا ہے ہمارا اس وقت جو نظام ہے نا ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر یہ واقعہ ہوتا ہے ایسے تو اس کی پیچھے کی کوئی ریزن ہوتی ہے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم اور غیر محرم کا ذکر کیا اگر پردے کا خیال کیا جائے محرم کا خیال کیا جائے کوئی غیر شخص ہمارے گھر میں داخل کیوں ہوگا اس کی کیا ریزن ہے اگر وہ سال 6 مہینے سے ہمارے گھر داخل ہو رہا ہے پردے کا خیال نہیں ہے اپنی بچیاں بکا کے چاہے وہ نومولود بچیاں ہیں کسی غیر شخص کے حوالے کر دیتے ہیں سب سے پہلی گل تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے میں تو سمجھتا ہوں ایسے بندے کو سرے عام سزائے موت ہونی چاہیے کراہے میں کرا کر کے لٹکا دینا چاہیے ٹھیک ہے اب کمنٹس دیکھے ہم نے بہت سارے کمنٹس ایسے ہیں اچھا کئی لڑکیوں نے کمنٹس کیے ہیں جی ہمیں روکا جاتا ہے ہم ادھورے کپڑے پہنتی ہیں ہمیں بات کی جاتی ہے کہ لڑکیاں باہر کیوں نکلتی ہیں وہی ان کو موقع مل رہا ہے لڑکیاں کیا ہم لڑکیوں کو اجازت دے دیں باہر جائیں آپ باہر پھریں اگر وہ کمنٹس کرنے والی بچیاں ایسے کمنٹس کر رہی ہیں غلط غلط اپنی جان آزاد ہونا چاہ رہی ہے اگر کوئی بھائی روکتا ہے ایک میں بچی نے تو لکھا ہوا ہے وہ ٹائپ کرنے والے کدھر چلے گئے یہ تو بچی اندر سے باہر گئی تو کسی بچی کی تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی باہر بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں جانور بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھا جائیں گے بھائی جو کہتے ہیں ان کو کوئی احساس ہے کوئی محبت ہے کوئی کسی کی عزت کرتا ہے کوئی کسی کی چاہت کرتا ہے تو وہ انمول ہوتی ہمیشہ جو ہے نا الماریوں میں رکھتے ہیں خوبصورت موتی خوبصورت چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں ان کو سیف الماریوں میں رکھتے ہیں ان کو پیکج کیس میں رکھتے ہیں ان کو لاکر میں رکھتے ہیں ان کو آزاد پر چھوڑ ہمیشہ گند باہر پھینکا جاتا ہے کباڑا باہر پھینکا جاتا ہے تو بچیوں کو یہ سوچنا چاہیے اگر وہ گھر میں بیٹھی بچی کو 18 مہینے کی بچی ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا المیہ ہو گیا ہے تو یہ باہر پھرنے والی بچیوں کو تو بچنا چاہیے بجائے کہ آپ منفی اثرات پیدا کر رہی ہیں آپ غلط ملت کمنٹس پیدا کر دی ہیں یا ٹائپ کرنے والے کدھر چلیں گے پھر کدھر گئے وہ گھر میں بیٹھی بچی مفقود نہیں ہے اس کی بھی ریزن ہے کہ پیچھے کیا ہے
اسی لیے اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ پاک کے ترو ہو کر معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، کوشش کرنے کی ہم ان کو بدنام کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں رہنے والے شہری ہیں۔ اگر ہماری کوئی بھی چیز فیس بک پہ آتی ہے یا غلط ہوتا ہے تو پاکستان کا نام لکھا جاتا ہے۔ پاکستان اب ایک باہر کوئی کسی جگہ پہ ہو گیا، انڈیا میں ہو گیا، وہاں پہ ہو گیا، ہم پوری انگلیوں کہتے ہیں انڈیا میں رہنے والے یہ ہو گئے، فلاں جگہ پہ رہنے والے یہ ہو گئے۔ تو یہ سوچ نہیں ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بھی ہم پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو بڑا خوبصورت ہمارا ملک ہے، ہماری جان ہے، اس میں رہنے والے ہماری جانیں ہیں، وہ وردی والے ہیں، بغیر وردی والے ہیں، وہ محافظ ہیں، ہمارے فوجی ہیں، پولیس والے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب گندے جو ہیں وہ تو گندے رہیں گے، لیکن گندوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری عزتیں ہیں، سب کی عزتیں سن کی ہوتی ہیں، تو سوچیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب زندگیاں گزاریں گے۔ ہمارے جو حکمران ہیں نا، ان کو چاہیے تھوڑی سختی کریں، تحقیق کریں، 2 دن میں تحقیق کریں، تفتیش کریں، 2 دن میں تفتیش کر دیں۔ بات اب پیچھے ایسی ہو رہی ہے کہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ بندہ مجرم نہیں تھا، یہ بندہ بے گناہ تھا، اس کو مار دیا گیا۔ اب ہر بندہ سی ٹی ٹی پہ انگلی اٹھا رہا ہے، سی ٹی ٹی والے کام کیے ہوئے ہیں، اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو پھر بھی مصیبت میں، نہیں کرتے پھر بھی مصیبت میں۔ لیکن سوچ کے کرنا چاہیے۔ وہ ایک جمع دار ہے نا، سب سے گھٹیا جمع دار کا کام ہوگا نا، گٹر صاف کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف لے کے کام کرتا ہے۔ ہر ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف لیتا ہے، حلف دیتا ہے، پھر اس کام میں وہ شمولیت اختیار کرتا ہے۔ پھر مجھے نہیں سمجھ آتی وہ حلف نامہ کیسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہماری تو دعائیں ہیں، اللہ پاک اس وقت جو حالات جا رہے ہیں ان سے ہمیں بچائے، ہمیں کرم فرمائے، ہماری بچیوں پہ کرم ہو، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ اللہ صلی اللہ علیہ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور یا کبھی نور یا کبھی نور یا کبھی نور یا کبھی یا رسول اللہ نور حالانا یا حبیب اللہ سمائی کالانا انہانی باقی گرمی مقرآن جلد ساہیانا کالانا۔ اے کائنات کا مالک رب العالمین، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ زہرا انہا کی پاکیزگی کا واسطہ، تجھے حضرت امام محمد حسین کی جوانی اور شہادت کا واسطہ، جتنے اولیاء کرام، جتنے بزرگان دین، جتنے دوست، جتنے فکر، جتنے ولی اللہ ہوئے، ان کی ذات کا واسطہ رب العالمین، تم ان پاک، تمہیں اس پاک مسکینوں کا واسطہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے، ہمیں نیک بننے کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تمام برائیوں سے بچا، چھوٹی سی چھوٹی برائی سے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچا۔ اے رب العالمین ہمارے ذہن، ہمارے دل کو شفاف کر، اے رب العالمین گندی سوچوں سے باہر نکال دے، اے رب العالمین پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے، اے رب العالمین پاکستان میں رہنے والوں پہ رحم فرما دے، اے رب العالمین تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب پہ خصوصی کرم فرما دے۔ اے رب العالمین اس وقت کو عذاب الہی نازل ہے، اے رب العالمین اس عذاب کو ٹال دے، ہمیں ایسا بنا تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے، ہمیں نیک بنا،
نیکوں کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں جھوٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جھوٹ کی عادت سے بچا، رب العالمین تجھے تیرے محبوب کا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تمام اولیاء کرام صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بڑے بڑے ہستیوں بزرگان دین کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یہ جو گناہ روز بروز بڑھتے جا رہے، رب العالمین ان کو ختم کر دے، رب العالمین ان کے بدل ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہر ایک کو سچا اور پکا بننے کے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی نسل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی نسل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سیدوں کو سیدوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب العالمین اس دعا کو قبول فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے۔